دیکھیں جو جو بےروزگار ہیں نا ان کو روز نیا نظام نظر آتا ہے. مولانا فضل الرحمان کا بیان، بلاول صاحب کی تقریر، پی ٹی آئی کا دھرنا، ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک سمجھ گئے بس. لیکن شروع ہو گئی ہے ٹک ٹاک. یہ ٹک ٹاک کریں گے اور ہم ان کی پنگ پونگ کریں گے. آپ نے کہا وہ تو الٹی گنتی بھی کر دی نا. ٹک ٹاک ویڈیو بڑا زبردست نکالا ہے. ٹک ٹاک چلو سیاست میں نئی نئی چیزیں آنی چاہیے. کبھی لانگ مارچ ہوتا تھا، اب ٹک ٹاک مارچ ہو جائے گا. تو یہ ٹک ٹاک اچھا ہے، آتی جاتی کس طرح پیچھے ہٹیں گے. انگریزی میں کہتے ہیں نا واک بیک کیسے کریں گے. جو آپ نے پوزیشن لے لیا، یہ بیٹھے ہوئے فنان صاحب ان لوگوں کے ساتھ جو بقول آپ کے نسل در نسل ووٹ چوری اور یہ اور وہ، واک بیک کیسے ہوگا؟ کیسے بیٹھیں گے ان کے ساتھ؟ 4-5 چیزیں ہیں جو انہوں نے، ایک تو فری اینڈ جو الیکشن ریفارمز ان کو کرنی پڑیں گی. الیکشن جو انہوں نے کشمیر میں ہمارا چوری کیا ہے اس کے اوپر ان کو وضاحت دینی پڑے گی. اور دوسرا جو بلاول صاحب نے ٹروتھ کمیشن کی بات کی ہے اس کے اوپر ان کو جواب دینا پڑے گا. اگر نہیں دیں گے تو کم از کم کشمیر والوں کو یا پوری وہ کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. مجھے ایک بات بتائیں. میں آپ نے کہا تھا کس طرح واپسی کی، میں اس کا جواب ہاں واپسی کیسے ہوگی؟ آپ کیا بہانہ ہوگا جس پہ آپ دونوں پھر لارجر نیشنل انٹرسٹ میں اکٹھے ہو جائیں گے؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کا اکٹھے ہونا یا لڑائی لڑنا یہ کوئی جمہوریت کے منافی چیز نہیں ہے. یہ اچھی چیز ہے، لیکن انٹرسٹ ملک و قوم کا ہونا چاہیے اور نیشنل ایجنڈے پہ ہونا چاہیے. ڈفرنس آف اوپینین، ڈفرنٹ آف پالیسیز اور چیز ہوتی ہے. پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اسپیسیفک الزام لگائے. ان کے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا یہ 2,500-3 ہزار ارب چوری کر کے لے گئے ہیں اور ڈھٹائی سے دبئی میں کھل کے خرچ رہے ہیں. سن لیں، آپ نے کہا میاں صاحب، شہباز شریف، مریم نواز، یہ بشمول ان کے، انہوں نے اپنی ایک سیٹ نہیں جیتی. انہوں نے پورا الیکشن چوری کیا ہے 2024 کا. اور یہی نہیں، انہوں نے کہا اس سے پہلے بھی جتنے الیکشن ہوئے چوری. یہ اب خالی الیکشن کی گرمی نہیں ہے، اسپیسیفک یہ الزامات پی ٹی آئی لگاتی تھی اور آپ کہتے تھے جھوٹ بولتے ہیں. اب اس کے بعد کٹھے بیٹھنا مجھے سمجھا دیں. میں تو ان الزامات میں تو حقیقت ہے، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بالکل فارم 47 کا الیکشن ہے. اب ہماری لیڈرشپ نے بھی اوپن کہہ دیا. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت کے اوپر کہ وہ وضاحت کرے کہ نہیں بھی ہم جینوئن حکومت، وہ کوئی ثبوت ایسا دیں جس سے وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں آپ ثبوت دیں نا. ثبوت اس ملک میں چلیں تب تو آپ نے نظام بچایا. چھوڑیں، ریزائن کریں، اپوزیشن میں بیٹھے، نظام چلتا رہے گا. آپ اپوزیشن میں بیٹھے. آپ یہ کیا گورنریاں لے کے بیٹھ گئے ہیں، چیئرمین سینٹ، وہ بھی 6 مہینے بعد دوبارہ آپ کا ری الیکٹ ہوتا ہے. نہیں ہوتا. اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو ساری چیزیں چھوڑ کے بیٹھیں گے. کوئی یہ نہیں ہوتا کہ حکومت کے گورنر بھی آپ ہوں اور آپ بیٹھنے کا سوچ رہے ہیں. یہ پارٹی میٹنگ ہوگی تو انشاءاللہ اس معاملے میں اکثریت کی رائے تو یہی ہے کہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. اکثریت کی رائے پارٹی نے کرنا ہے. اگر یہ نہیں بھی چھوڑتے اور اسی تنخواہ پہ چلتے رہتے ہیں، آپ لوگ کس طرح بیٹھ سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نسل در نسل ووٹ چور ہیں، الیکشن چور ہیں؟ کس طرح؟ کیوں؟ ٹھیک ہے، سیاست کے اندر تلخیاں ہو جاتی ہیں اور لیکن پھر بھی آپ کو ساتھ بیٹھ کے معاملات کو چلانا پڑتا ہے. جو باتیں آپ کر رہے ہیں، اگر ہم یہ والی باتیں لیں تو اس طرح کی باتیں تو بہت سارے لوگوں نے اسپیسیفک الزام ہے. یہ الیکشن چوری ہوا ہے پورا. ایک پارٹی اس پہ پورے ملک میں تحریک چلاتی رہی، اندر ہوئے ہیں سارے ان کے لوگ. ٹھیک ہے، لیکن الیکشن ریفارم پہ بھی میں ابھی بات کر لیتا ہوں. لیکن بات یہ ہے، دیکھیں کہ سیاست کے اندر تلخیاں ہوتی ہیں اور جو سیاستدان ہیں یا سیاسی جو بھی پولیٹیکل گروپس ہیں وہ ریفلیکشن آپ کی سوسائٹی کی ہوتی ہے نا. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم اس سے بات نہیں کریں گے، ہم سے بات نہیں کریں گے، تو مسائل اور بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے. میں ایک بات. دوسری بات یہ دیکھیں، جو 2013 کا الیکشن تھا اس پہ سپریم کورٹ نے ایک پوری کی پوری انکوائری کنڈکٹ کی اور اس انکوائری کنڈکٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی دیر واز نو سسٹمیٹک ریگنگ ان دا 2013 الیکشنز. اب یہ وہ الیکشن ہم جیتے سارے سپریم کورٹ نے تو، اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو سپریم کورٹ نے مشرف صاحب کو 3 سال کے لیے وہ بھی دے دیا تھا. آئین کے ساتھ بھی جو مرضی چینج کر دیں. تو سپریم کورٹ کی تو مجھے گارنٹی نہ ہی دیں تو بہتر نہیں ہے. نہیں، وہ تو دیکھیں مارشل لاء میں جوڈیشری سے تو آپ جو مرضی لیتے رہے نا. سپریم کورٹ وہ سپریم کورٹ نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ججز تھے وہ سعید الزمان صدیقی وغیرہ انہوں نے سب نے ریزائن کر دیا.
افتخار چودھری صاحب نے نہیں کیا تھا لیکن سعید الجماعت صدیقی صاحب نے کیا تھا، وہ بھی اس بینچ میں شامل تھا. میں وہ آپ 2008 کی بات کر رہے ہیں، میں 1999 کی بات کر رہا ہوں. ثاقب نثار بھی سپریم کورٹ، پھر آپ ثاقب نثار کی سپریم کورٹ، آپ سپریم کورٹ نہیں مانتے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ جو ہماری سپریم کورٹ تو کسی صورت نہیں تھی نا 2013 میں، اس میں عمران خان صاحب گئے، انہوں نے کہا جی وہ 35 پنکچر اور اس کے بعد جو رزلٹ نکلا انہوں نے کہا جس کو سوٹ کرتا ہے وہ اپنی مرضی کے سپریم کورٹ کے فیصلے نکال لیتا ہے. میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے حق میں نہیں ہو سکتے نا. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میری بات سنیں. دیکھیں یہ جو الیکشن ریفارم والی بات ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر بیٹھ کے تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز ایک اسٹریٹجی بنائیں تاکہ الیکشنز کے اندر جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوں. اس کے اندر سب سے زیادہ جو بڑا ایشو ہے، جو نمبر 1 ہے، جو اس پہ ابھی کسی نے ہائی لائٹ نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں ROs کون ہوں گے. کیونکہ اگر آپ نے یہ ابھی پرابلم فکس نہیں کی نا تو یہ پھر دوبارہ بیٹھ کے سارے کہہ رہے ہوں گے پینسل تانے چاہیے جو بھی ہے. پھر میری گزارش دیکھیں، بائی الیکشنز ہوئے ہم جیت گئے، ایک جگہ کا الیکشن ہوا ہم جیت گئے، GB کا الیکشن ہم بہت بال جو ہے وہ معاملہ تھا، اس کے اندر بھی 2 سیٹوں پہ ہمیں تحفظات ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ اگر ہماری پاپولیرٹی نہ ہوتی اور ہم نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو پھر یہ ہم بائی الیکشن پتہ نہیں پاپولیرٹی کی بات ہے کہ نہیں. ہم نے اس ملک میں مالک ایک کویسچن جو جواب دیں، کیا کہہ رہے ہیں آ رہا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا اتنے پاپولر آپ ہیں تو کرا لیں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن. پنجاب میں ابھی 13 سیٹوں پہ الیکشن کرایا تھا، کیا رزلٹ آیا؟ پنجاب میں الیکشن لوکل باڈی تو آپ 100 سیٹوں پہ بھی کروائیں گے تو آپ اس طرح کے الیکشن کیا آپ کوئی ایک ایویڈنس لے کے آ جائیں، ویڈیو لے آئیں ٹھپے کی، کوئی آپ ویڈیو لے آئیں یا کہتے ہیں فارم 47 فارم 45. میں نے اس الیکشن سے پہلے کہا تھا، میں نے اس الیکشن سے پہلے سن لیں، میں نے اس الیکشن سے پہلے اپنے ٹیلی ویژن پہ آن ایئر کہا تھا کہ جو پاور پالیٹکس ہے، GB آپ کو مل گئی ہے، اس کے مطابق آزاد کشمیر GB ان کو مل گئی ہے، آزاد کشمیر آپ کو ملے گا، تو الیکشن نہ بھی کراتے آپ کو مل جانا. نہیں، لوگ پہلے کہہ رہے تھے کہ دونوں آپ کو ملیں گے نا، ہمیں نہیں ملا، اس کا مطلب الیکشن فیئر تھے نا. بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہمیں جو ہے نا آبجیکٹیولی بات کرنی چاہیے. ہمیں اوور آل کے جی سارا کچھ بھائی اگر یہ الیکشن ٹھیک نہیں تھے کشمیر کے نا تو حکومت وہاں پہ وزیر اعظم کون تھا؟ وہاں پہ DIG IG RPO کمشنر AC DC کون تھے؟ سارے کے سارے تو پیپل پارٹی کے تھے. حکومت سے ہوتی ہے، حکومت کے پاس پاور ساری ان کے پاس ہے. سینٹر صاحب ٹھیک کہتے ہیں وزیر اعظم ہمارا تھا، لیکن الیکشن اناؤنس ہو جائے تو وزیر اعظم کے پاس کوئی اختیارات نہیں رہتے، الیکشن کمیشن کے پاس چلے جاتے ہیں. دوسرا امور کشمیر کا وزیر جب ادھر بیٹھا ہو، چیف سیکرٹری اور IG روز اس کو رپورٹ کرتے ہوں تو کیا الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے. ٹھیک ہے الیکشن کی چھوڑیں، جو قتل و غارت ہوئی ہے، جو مظفر آباد میں، جو میرپور میں بڑے انوی صاحب کے حلقے میں، یا لطیف اکبر صاحب کے حلقے میں ایک ورکر شہید ہوا ہے، ایک میرپور میں شہید ہوا، تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا الیکشن کہ آپ پہلے کمٹمنٹ بھی کریں. 3 دیکھیں فیزز میں الیکشن کروایا گیا، پیپل پارٹی نہیں مانتی تھی. پیپل پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی کہ فیزز میں الیکشن اس لیے کروا رہے ہیں کہ ہمارے پاس سیکورٹیز فورسز کو ہم ڈپلائے کر سکیں، الیکشن پرامن کروانے ہیں. صرف ہمیں یہ تھریٹ دیا کہ الیکشن جی پرامن نہیں ہوں گے، اور ہم الیکشن پرامن کرنے کے لیے آپ لوگ اتنے معصوم ہیں. جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے تو اس دن آپ کا بیان آ جاتا ہے ہمیں تو ابھی تک ڈرافٹ شیئر نہیں ہوا، پھر اگلے دن جا کے ٹھک کے آپ ووٹنگ کر دیتے ہیں. وہی بقول وہ شیخ رشید صاحب کا مجھے جملہ کہ جی وہ کوئی 16 سال کی دوشیزہ تو نہیں کہ بہکا کے بندہ لے گیا. ہر باری آپ کو یہ ٹوپی بنا دیتے ہیں اور آپ آرام سے ٹوپی پہن کے آ جاتے ہیں، ہر باری بات مان جاتے ہیں. نہیں، جوڈیشل کمیشن کے اوپر بھی سیٹوں کا جھگڑا آپ کا تھا. پالیٹکس میں کمٹمنٹ ہی ہوتی ہے، پالیٹکس میں مذاکرات ہوتے ہیں. جس طرح باقی کتنی باری آپ نے ڈسنا ہے ایک جگہ سے؟ یہ بات ٹھیک ہے لیکن شاید اب اس سے آگے گنجائش نہیں ہے. لیکن مالک مجھے ایک بات کا جواب میں بات اب اگر یہ آپ کی کسی کی گنجائش اکٹھے بیٹھنے کی گنجائش میرے خیال میں اب ہم حکومت کو زیادہ دیر سپورٹ نہیں کر سکتے.